أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 51، اس کے اندر حدیث نمبر جو 9 ہے، اور اس والیوم کی جو حدیث نمبر 421 ہے، 421 نمبر حدیث، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور خاص کر اربوں انسانوں کے درمیان میں جس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا، جس نے ہمیں چن لیا ان لوگوں میں شامل کر کے کہ جو اس کتاب کو اور اس سنت کو، اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اس کے اوپر ہمیں اس راستے کی استقامت ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح جو ہے وہ بھی ہمارے شامل حال کرے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 51 ریاض الصالحین جلد اول کا، اس کا موضوع جو ہے باب الرجاء، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید اور اچھی توقع، اچھے انجام کی توقع کا بیان. اور اس ضمن میں ہم پہلے بھی جب تعارف ہوا اس میں بھی ہم ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ سے امید جو ہے وہ ہمیشہ اچھے عمل کر کے، اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر کی توقع اور امید رکھنا، یہ اس چیپٹر کا موضوع ہے. جب تک کوئی نیک عمل نہیں ہوگا یا اللہ کی رضا کے لیے اچھا کام بھی، اور ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بھی اچھا کام بھی، اور اس لیے بھی کہ یہ اچھا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے اچھا کام کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر امید رکھنا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اس عمل کو، ہمارے اس کار خیر کو قبول بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی رحمت جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے اوپر ہوگی. بغیر اللہ کی رضا کے بغیر کام کرنا، یا دنیا کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، یا دنیا کے فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، دنیا کی کسی ہستی کو خوش کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی بھی، تو اس کا فائدہ دنیا میں تو شاید مل جائے، لیکن اس سے خاص کر یہ توقع اور امید جو آخرت کی کامیابی اور آخرت کی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فضل و کرم ہے، اس کی امید جو ہے نا وہ لازم شامل حال ہونی چاہیے. یہ اس چیپٹر کے موضوع کا بڑا اہم نقطہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخری جو ایک دو دفعہ اور بات ہوئی کہ امید کے ساتھ ساتھ خوف جو ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کی کسی بھی سزا کا اور کسی بھی سختی کا خوف جو ہے وہ بھی اپنے دل میں رکھنا جو ہے ایک مومن کے لیے دونوں مطلب سائڈ جو ہے وہ بیلنسڈ ہونی چاہیے، کہ کوئی اترا نہ جائے، کوئی تکبر نہ کر جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو غلطی سے بھول چوک جس میں ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا اور اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہر وقت رہنا،
یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، جو کہ ٹاپک تو ایک الگ سے ہے، لیکن دونوں ٹاپکس جو ہیں وہ ساتھ لازم جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ پیرالل چلتے ہیں، برابر چلتے ہیں۔ بہرحال آج شروع کرتے ہیں آج کے جو سبق ہے ہمارا، آج کی حدیث نمبر 421 سے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، ان میں سے 99 اپنے پاس محفوظ رکھ لیے اور ایک حصہ زمین میں اتارا۔ 100 حصے رحمت کے کیے اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے 99 جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھے اور ایک حصہ زمین پر اتارا۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنا کھر اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح اسی موضوع کی اور بھی کچھ اور احادیث جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں اسی نمبر کے اندر، کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، چوپایوں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، پس اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر نرمی کرتے ہیں اور رحم سے پیش آتے ہیں، اور اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے، اور اللہ نے 99 رحمتیں پیچھے رکھ چھوڑی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت والے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، یہ مسلم کی روایت، کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، انہی میں سے ایک وہ رحمت ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ آخری جو اس حدیث کے اندر جو آخری روایت، یہ بہت اہم ہے یہ بھی، کہ ایک اور روایت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے جس روز آسمانوں اور زمین کو پیدا فرما دیا، 100 رحمتیں بھی پیدا فرمائیں۔ ہر رحمت اگر اس کا جسمانی وجود ہو تو اتنی بڑی ہے، ہر رحمت ان میں سے اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یا جتنی خلا ہے وہ پر کر دے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ زمین آسمان 7واں آسمان ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، تو اس قدر وسیع و عریض جو ہے وہ ایک رحمت ہے جس کا ابھی تک ہمارے احاطہ علم میں نہیں ہے کہ وہ کتنی وسعت ہوگی۔ پھر ان میں سے ایک رحمت کو، ان 99 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اس نے زمین میں رکھ دیا، بس اسی کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر اور وحشی جانور، ماں اپنے بچے کے اوپر اور وحشی جانور اور پرندے ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا، اور پھر اس کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ یہ 3-4 جو روایات اس نمبر کے اندر آ رہی ہیں یا اس جگہ پر آ رہی ہیں، ان سب کا متن اور ان سب کا جو میسج ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے، کہ 100 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی جب اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، 100 رحمتیں، اور ان رحمتوں کی وسعت اتنی ہے کہ اگر ایک رحمت جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خلا ہے، جتنی اس میں سپیس ہے، وہ ساری سپیس کو فل کر دیتی ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے۔ اور ان 100 میں سے ایک رحمت کو دنیا پر اس نے اتار دیا، اور باقی 99 جو ہے وہ اپنے پاس اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہیں قیامت کے دن اپنے بندوں کے اوپر وہ رحم کرنے کے لیے۔ اور وہ جو ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ اسی رحمت کی وجہ سے ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے پر مطلب اپنے بچے پر رحم کرتی ہے یا رحمت کرتی ہے۔ ماں کی محبت اور ماں کی شفقت اور ماں کی جو قربانی ہے اس کے اولاد کے لیے، اس کی مثال جو ہے وہ دی جاتی ہے، جگہ جگہ پر اس کی مثال جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے۔
تو ماں کی محبت جو ہے وہی ہم اس دنیا میں نہیں ناپ تول سکتے، وہی ہم اسی کا احاطہ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ ہم اپنی ماں کی بات کر رہی ہیں، اپنی ماؤں کی بات کر رہی ہیں، انسانوں کی ماؤں، اور اس کے علاوہ مطلب باقی جو چرند پرند ہے اور جانور ہے، ان کی مائیں جو ہے وہ کس قدر شفیق اور رحیم ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس کا احاطہ کریں کہ یہ ساری کچھ جو ہے وہ ساری محبت اور رحمت اور شفقت جو ہے وہ اس ایک رحمت کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ وحشی جانور جو ہے، اب وحشی جانور جو کہ چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، جو کہ مطلب درندگی کرنے والے جانور ہیں، وہ ان میں بھی رحمت ہوتی ہے، وہ بھی اپنے یعنی اپنے بچوں کے ساتھ وہ شفقت ان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، وہ بھی شفقت اور وہ رحمت جو ہے، وہ رحمت بھی اس اللہ کی اس رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور پرندے اور اس کے علاوہ باقی جانور اور جاندار جو ہے، اب یہ سارے کے سارے جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب سے صرف ماں اور بچے کے درمیان ہی ایک رحمت کا رشتہ نہیں، بلکہ دوسرے بھی ہم والدین کے ساتھ بھی ایک محبت اور ان کے لیے رحمت یا رحم کے کچھ جذبات ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت، انسانیت کے لیے بڑے بڑے نرم دل افراد ہیں جو بڑے بڑے کارنامے اور بڑے بڑے مطلب چیریٹی آرگنائزیشن وغیرہ ادارے بنائے ہوئے ہیں جو مطلب خیر کا کام کرتے ہیں، وہ بھی رحمت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور ہم اگر دنیا میں جو رحمت جو ابھی تک بھیجی گئی اس کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہیں یا اس کو اندازہ کرنا چاہیں، اس کا احاطہ کرنا چاہیں، تو وہ ابھی تک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر جتنے جانداروں کی بات کروں، اس میں جانداروں میں بھی جانوروں اور چرند پرند کی اگر بات کروں، حتیٰ کہ سائنٹیفکلی یہ بھی کہا جاتا ہے، لاجیکلی بھی ہے کہ پودے جو ہیں ان میں بھی رحمت، ان میں بھی جذبات ہیں، ان میں بھی احساسات ہوتے ہیں، پودے جو ہیں وہ بھی زندہ مخلوق ہے۔ تو اگر ہم بالفرض اگر اس کو الگ تو نہیں کیا جا سکتا، بالفرض اس کو بھی الگ کر دیں اور صرف جانوروں اور پرندوں اور انسانوں اور جو جس کو جانوروں کی مخلوقات کہتے ہیں اس کی طرف ہمیں دیکھیں تو کئی ہزار سپیشیز ہے، کئی ہزار مطلب قسم کے جاندار ہیں، اس میں حشرات الارض ہیں، اس میں پرندوں کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں جانوروں کی، وہ انسان جو ہے وہ ایک سپیشیز میں سے ایک سپیشی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہر سپیشی کے اندر، ہر نسل، ہر قسم کے اندر پھر ہزاروں مختلف اقسام ہیں، ہزاروں مختلف کہنے کے ان کے خاندان ہیں، اور ہر خاندان کے اندر پھر ہزاروں اور اربوں کی تعداد میں، بلکہ کھربوں کی تعداد میں ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ اور یہ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں یا اس وقت کی بات کر رہے ہیں جو زندہ مخلوق اس وقت دنیا کے اوپر یا روئے زمین کے اوپر موجود ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال یا لاکھوں سال یا کروڑوں سال نہ جانے کب سے یہ زندگی جو اس دنیا کے اوپر آباد ہے، تب سے لے کے اب تک یہ سارے جانور اور سارے جاندار جو ہیں وہ اس میں شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے سارے جو جانور ہیں، جاندار ہیں، ان کو اس میں شامل کر لیں۔ ٹیکنیکلی پودوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے، یا اللہ کے حکم کے مطابق باقی جو موجودات ہیں خیر ان کو الگ سے ہم رکھیں اگر، تو یہ ساری ہم اگر اس کو صرف ہم اندازہ کرنے کے لیے سوچیں تو ہم یہ سوچ نہیں سکتے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جتنی ایک رحمت، اللہ تعالیٰ کے ایک رحمت کا کچھ حصہ جو ہے وہ اب تک اس سے پہلے کر چکے جو جاندار ہیں، جو آج موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے کریں گے، اور اس کے باوجود اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس دنیاوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائے گا۔ یعنی دنیا کے اوپر جو رحمت کا ایک رحمت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ اس قدر وسیع ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے جاندار ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر رحمت، محبت، شفقت کریں گے، تو پھر بھی وہ ایک رحمت جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گی، اس کا کچھ حصہ، واللہ عالم کتنا حصہ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ سمندر میں قطرے کے برابر یا سمندر میں سوئی کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی رحمت اس میں سے استعمال ہو قیامت تک، واللہ عالم بالصواب۔ یہ صرف ہم اپنے جذبات کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو ایک حصہ قیامت کا جو ہے وہ کنزیوم نہیں ہوگا یا وہ ختم نہیں ہوگا، اور پھر اس ایک حصے کو، جو باقی ایک حصے میں سے، دنیاوی ایک حصے میں سے جو باقی رحمت ہے، اس کو پھر باقی جو 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں وہ پھر اس کے ساتھ جب ملیں گی تو پھر وہ ساری رحمت جو ہے وہ ان کے اوپر کرے گا
جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوں گے، جو شرک کے بغیر توحید کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے، یہ ان کے لیے وہ رحمت ہوگی۔ دنیا میں بہت دفعہ ذکر ہو گیا، دنیا میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے دنیا کے معاملات کے لیے، دنیا کو خوشنودی کے لیے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو دنیا میں کچھ نہ کچھ مل بھی جاتا ہے۔ ظاہری فائدہ نہ بھی ملے، اس کو ایکچولی اس کا جو دلی سکون یا تسکین جو ہے اس کے کام کرنے کی بدلے میں اس کو جو تسکین ایک ملتی ہے، وہ اس کو کہنے کہ وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ دنیا میں اس کو مل گیا، آخرت میں اس کا حصہ نہیں۔ آخرت میں حصہ اسی کا ہے جو کہ صحیح معنوں میں مومن ہے، جو ہی صحیح معنوں میں شرک کے پاک ہو کر بالکل اللہ کی توحید، خالص توحید کے ساتھ اللہ کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر رسولوں پر ایمان اور دوسرے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے درست ہوں گے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، اور یہ رحم پھر ان کے پاس بھی ہوگا جو جہنم میں جن کو بھیج تو دیا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ان کو نکال کر واپس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ہم اس کی وسعت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، ایک رحمت کی وسعت جو ہے اس کی انتہائی چھوٹی سی معمولی سی جھلک جو ہے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اس قدر وسیع اور اس قدر مطلب پھیلی ہوئی ہے۔ تو پھر کس قدر وسیع رحمت ہوگی، لیکن یہ رحمت ہوگی جیسا کہ موضوع کے اوپر اگر آئے، چیپٹر کے موضوع کے اوپر، کہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو مطلب اعمال صالح کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا، پھر اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنا کہ اس اچھے عمل کا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب اچھا عطا فرمائیں گے، تو یہ وہ رحمت ہے جو دنیا میں بھی پھر ان کو ملے گی، اور آخرت میں تو پھر یقیناً ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا خاص فضل و کرم شامل حال کرے گا۔ اور بھی بہت سارے مختلف پہلو میں معذرت مختلف پہلوؤں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ہم کنسائز کرتے ہوئے، پریسائز رکھتے ہوئے اسی موضوع کے مطلب اوپر چلتے ہیں آگے اگلی حدیث کی طرف۔ حدیث نمبر 10 اس چیپٹر کی اور اس والیوم کی حدیث 422 ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قول نقل فرمائے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قول نقل فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کر کے پھر کہے اے اللہ میرا گناہ بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ گناہ کر کے پھر کہے کہ اے اللہ میرا گناہ بخش دے، یعنی گناہ کر بیٹھے اور اس کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخشتا ہے، اور گناہ کی پاداش میں مواخذہ بھی کرتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی یہ ایک سپیل ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا، ایک بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور اس نے اپنی توبہ پیش کی، بخشش طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اور گناہ کرنے کے بعد وہ جانتا ہے کہ اس کا رب جو ہے وہ ان گناہوں کو بخشنے والا ہے، اسی لیے اس نے اپنی بخشش، اپنی مغفرت جو ہے یا اپنی توبہ جو ہے اللہ کو پیش کی، اللہ سے مانگی، اور پھر اس بندے کو یہ بھی پتا ہے کہ گناہ کی پاداش میں اللہ مواخذہ بھی کرتا ہے، اللہ پکڑ بھی کرتا ہے، اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، کہ اس گناہگار بندے کو یہ پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے میرا گناہ معاف کروا دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی فرماتا ہے، یقیناً میں نے اس بندے کو بخش دیا، پس وہ جو چاہے کرے۔ اب یہ 3 دفعہ دہرایا کہ ایک دفعہ اس نے گناہ کیا بندے نے، پھر گناہ کر کے اللہ کے حضور اپنی بخشش جو ہے وہ اپنی مغفرت توبہ جو ہے وہ پیش کی،
اس توبہ کو دیکھ کر یا سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو یہ پتا تھا یہ میرا بندہ ہے، یہ بھٹک گیا تھا، یہ ہٹ گیا تھا، شیطان کے وسوسے میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مطلب تو اب یہ واپس میرے پاس پیش ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ گناہ اس سے جو ہو گیا اس کو بخشنے والا ہی صرف میں ہوں، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس گناہ کی پاداش میں اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ 3 دفعہ دہرایا یہی سٹیپ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یقیناً میں نے اس بندے کو بخش دیا، پس وہ جو چاہے کرے، پس وہ جو چاہے کرے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کرے گا کہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے گا تو میں اسے بخشتا رہوں گا، اس لیے کہ توبہ اس سے قبل کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس حدیث کو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی بہت ساری نشانیاں بھی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے ہمیں یہ حدیث جو ہے وہ متوجہ کرتی ہے توبہ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا جو ہے، توبہ جو ہے اس کی طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول کراتی ہے کہ اس حدیث سے کوئی جانے انجانے میں یا کوئی خام خواہ سے اپنی امید جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسا کہے کہ جتنے مرضی گناہ کرو اللہ تو معاف فرما دے گا، نہیں۔ گناہ کر ایک تو جان بوجھ کر گناہ کیا گیا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو پکڑے گا، ضرور اس کی گرفت کرے گا۔ ہاں، اگر گناہ کرنے کے بعد وہ صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، وہ توبہ کی ساری شرائط جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں لے کر آنی ہے۔ یہاں پر جو 2-3 دفعہ ذکر ہوا کہ وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے کو پتا ہے کہ میں ہی معاف کرنے والا ہوں، تو میرے پاس وہ حاضر ہو گیا اور میں پکڑ بھی کر سکتا ہوں، تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، دونوں اس میں آ گئے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ اسے بخشے گا، وہ اللہ کا بندہ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور اس خوف کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گرفت بھی کرنے والا ہے، وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے، تو یہ دونوں ادائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بخش دیتا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ توبہ اس نے صحیح معنوں میں کی ہوئی ہے۔ تو توبہ جو ہے صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ توبہ جو ہے وہ ایک پکے ارادے کا نام ہے کہ اب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، یا میں نے یہ گناہ کر دیا، یا جو بھی معاملہ ہو گیا، اب میں آئندہ اپنی پوری زندگی یہ گناہ جو ہے نہیں دہراؤں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، اب میں آئندہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا رہوں گا۔ اور پھر توبہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی کوئی مطلب کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے، یا اس گناہ یا اس کام کے بدلے میں اگر کوئی سزا جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، تو وہ سزا کو بھی وہ اپنے اوپر قبول کرے گا، جس کو تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، اس کے نقصان کا ازالہ بھی کرے گا۔ تو یہ ساری توبہ جو ہے اس کے بریکٹس میں آ جاتی ہیں، توبہ پہ ہمیں بار بار مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے، تو وہ توبہ کا چیپٹر جو ہے وہ ہمیں ضرور ریوائز کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کریں گے کہ ایک آدھ دفعہ میں دیکھوں گا کہ وہ حدیث جو ہے اس میں 1-2 حدیث جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ وہ توبہ کی 4 اور 5 جو شرائط ہیں، وہ شرائط ہم ایک دفعہ ضرور دہرائیں کہ توبہ کی کیا شرائط ہیں، اس کے بغیر وہ توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور وہ توبہ جو ہے ایکچولی وہی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا۔ تو جب یہ ایک بندہ جو ہے وہ خالص توبہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے، خالص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا بندہ کہہ رہا ہے جو واقعی اپنے یقین کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کے سامنے اپنی مغفرت جو ہے نا اس کی درخواست کرتا ہے۔ تو اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ میرا وہ بندہ ہے جس کو پتا ہے، جس کو یہ امید ہے، جس کو پتا ہے کہ مطلب گناہ کر کے اللہ کے حضور بخشش کرے گا، تو اس کو امید ہے کہ اس بخشش کو اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دے گا، اور پھر اس کو اس کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی پاداش میں اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ہمیں اپنے ذہنوں سے بالکل ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، بلکہ کوئک فارمیٹ نہیں، فل فارمیٹ کر دینا چاہیے ہمارے اپنے ذہن سے۔ سوری، یہ کمپیوٹر کی ایک ٹرم ہے، یقیناً آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ فارمیٹ کر دینا چاہیے اپنے ذہنوں سے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے
وہ مطلب جتنے مرضی گناہ کریں بخش دیا جائے گا، یا زبانی کلامی ہم صرف الفاظ کے ذریعے توبہ کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو معاف کر دیں گے، نہیں، جب تک توبہ کی ساری شرائط اور توبہ کے سارے پہلو جو ہے وہ پورے نہیں ہوں گے، اس وقت تک توبہ جو ہے اس کا کنسیپٹ ہی پورا نہیں ہوگا، وہ توبہ ہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خالی اوپر اوپر سے اپنے دل میں نہیں، اوپر اوپر سے مطلب کہہ دیا، دل میں قصد نہیں کیا، تو اس نے در حقیقت توبہ کی ہی نہیں، پھر تو وہ توبہ کی کسی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں۔ تو پھر اس کے اوپر پھر رحمت اور بخشش جو ہے وہ تو پھر مطلب بے معنی ہو جاتی ہیں۔ بغیر بیج بوئے اگر کوئی کہے کہ پودا نکلا ہے یا فصل اگ جائے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو توبہ کا جو بیج ہے وہ دل میں بویا جاتا ہے، اور صحیح معنوں میں اس کا فائدہ جو ہے تبھی انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یعنی بہرحال اس میں بھی خوف اور ایک امید جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اس بندے کے لیے جو صحیح معنوں میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا، تو وہ اللہ کے حضور اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث 423 جو ہے، یہ بھی سابق راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور وہ انہیں معاف فرما دے گا۔ یہ حدیث جو ہے، ظاہری الفاظ جو ہیں وہ تو مطلب کچھ ایسا سینس دیتے ہیں کہ اگر انسان گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو ختم کر کے ایسے انسانوں کو پیدا کر دے گا جو کہ گناہ کریں گے اور پھر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ ظاہری الفاظ یہ لگتے ہیں، لیکن اس کی لاجک جو ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ لاجک اس سے بالکل اپوزٹ ہے۔ لاجک یہ ہے کہ ہر انسان، اس میں انسان کی ایک جو کمزوری ہے اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہم نے ایک آیت کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان کو مطلب غلطیوں کی جو اس کی جو ایک اس کے اندر ایک جو حص ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، نسیان کے ساتھ بھول جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اس طرح کی کمزوریاں جو ہیں وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ تو اگر ایک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی کمزوریاں جو ہیں ان میں ہے کہ وہ اگر بھٹک جائے، اگر وہ کسی شیطان کے وسوسے میں آ جائے، اگر کسی لالچ میں آ جائے، اگر کسی ایسے میٹر میں پھنس جائے، تو وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے گا۔ تو اس کا واپس پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے تشبیہ کر دی کہ تم یہ کمزوریاں اور خامیاں تم میں اگر نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ اس دنیا سے ختم کر کے دوسرے انسانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس میں ایک ہمیں یہ واضح پیغام یا اس کی جو چھپا ہوا پیغام جو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، انسان کے اندر بہت ساری مطلب بیک ڈراز ہیں یا خلا ہیں یا مطلب بہت سارے اس کے ساتھ میٹرز ایسے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چاہے وہ دنیا کے میٹرز ہوں، چاہے وہ شیطان کے وسوسے ہوں، چاہے دنیا کا لالچ ہو۔ مجبوریاں کئی دفعہ انسان سے ایسا کام کروا دیتی ہیں جو کہ شریعت اس کو حکم نہیں دیتی۔ جیسا کہ میں ایک سوال سن رہا تھا کسی خاتون کا، بیوہ خاتون کا، کہ اس نے کسی کے ساتھ سوال کیا، کسی مذہبی عالم کے ساتھ، کہ میں مطلب بیوہ ہوں، میرے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے، میرے پاس کوئی اس طرح کے مطلب کاروبار نہیں ہے اور میرے حالات بھی بہت تنگ ہیں، تو جائیداد سے کچھ حصہ یا کچھ ایسا پیسہ ہے کہ اس کو اگر میں بینک میں رکھ کے، میری مجبوری ہے، اس مجبوری سے کے تحت اگر میں بینک میں رکھ کے تو اس سے مجھے جو ریٹرن ملتا ہے منتھلی، اس کو میں اگر استعمال کر لوں تو یہ میرے لیے مطلب اس کی گنجائش نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یقیناً جو مرضی کوئی بندہ کر لے، اس کو مطلب کسی مجبوری کے تحت بھی اگر کوئی ایسا کام کرے جس میں شریعت کی کوئی اجازت نہیں، تو وہ بھی گناہوں کے سلسلے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس عورت کا سبحان اللہ تذکرہ ہو گیا جو کہ یہ سوچتی تھی۔ ابھی پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ وہ سوچتا ہے، انسان جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ ہی اس کی مغفرت کرے گا اور وہی اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔
تو اس نے تو سوچ لیا نہیں، لیکن اکثر جو ہے جانے انجانے میں ایسے بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں انسان کی کمزوری کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو صحیح معنوں میں جو مومن ہے، جیسے ہی اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ واپس اس صراط مستقیم کی طرف پلٹتا ہے، واپس وہ جھپکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ کو پیش کرتا ہے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہوئے. تو ایسا ہی انسان ہے جس کو پھر اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں یہ ایک پہلو جو ہے یہ ملتا ہے، اور اس پہلو کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی جو ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے انسان کا عمل اتنا پسند ہے کہ وہ اس کو معاف فرما دیتا ہے. نہ صرف معاف فرما دیتا ہے بلکہ اور احادیث کو بھی اگر ہم جمع کریں تو مطلب معاف فرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی رحمت جو ہے اس کا بھی اضافہ کرتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہو سکتا ہے اور ملٹیپل کر دے اس کو. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کتنا وسیع ہوگا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہاں پر باتوں باتوں میں یا ایک دوسرے کو بتانے میں. تو بہرحال اس حدیث کے اندر جو چھپی ہوئی لاجک جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اللہ تعالیٰ سے جو ایک اچھے انجام کی توقع رکھنا جو ہے وہ انسان کا مطلب انسان کے لیے ایک امید ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ اس کے شامل حال ہوگی. اس کے فوائد میں دیکھیں یہ لکھا گیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ گناہ کر کے گناہ پر اصرار کرنے کے بجائے توبہ اور استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یعنی کہ جو گناہ کر کے اس کے اوپر اکڑ گیا، جیسے کہ شیطان کے میٹر میں ہوا، ابلیس کے میٹر میں جب اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ اپنی اس نے انکار کر دیا، اور پھر نہ صرف انکار کر دیا، چلو اتنا تو ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن اس انکار کے اوپر وہ پھر اڑ گیا، اس انکار کے اوپر وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ تکبر ہے. تو ایکچولی انسان جو ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی کے اوپر وہ کھڑا ہو جاتا ہے یا اس غلطی کے اوپر وہ مطلب اڑ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہے، جو کہ ابلیس کی یا شیطان کی صفت ہے. لیکن جو انسان اس گناہ ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو ایسا انسان ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتا ہے. دوبارہ اصرار کرنے کے گناہوں پر اصرار کرنے کے بجائے توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایسے لوگ ناپید ہو جائیں جن سے نہ گناہ کا صدور ہو اور نہ وہ توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جو اس طرح کریں گے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ گناہوں کو پسند فرماتا ہے اور گناہ گار اس کے محبوب ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ انابت کو پسند کرتا ہے، اور ایسے ہی لوگ اسے محبوب ہیں، اور یہی اس حدیث کا صحیح مفاد ہے یا مفہوم ہے. اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 424. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور استغفار کرتی، پس وہ انہیں بخش دیتا. یہ بھی وہ پچھلی حدیث جو ہے تقریباً وہی اس کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشنا اس قدر پسند ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کوئی گناہ کر کے اللہ کی طرف کب لوٹے کہ میں اسے بخش دوں. بلکہ اور بھی بہت ساری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ صبح صادق کے وقت یا رات کے آخری پہر میں دنیا آسمان دنیا جو ہے، آخری جو آسمان ہے اس پر وہ اپنا نزول فرماتا ہے، اور وہاں تب پر پھر وہ ہاتھ پھیلائے دیکھ رہا ہے کہ مطلب ایک کھلی آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون ہے جو توبہ کرے اور مغفرت کرے کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں اور اس کو معاف فرما دوں. تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ استغفار جب اللہ تک حضور پیش کی جائے تو وہ کس قدر غفور ہے، کس قدر بخشنے والا ہے، کس قدر مطلب نوازنے والا ہے. پھر اگلی حدیث دیکھتے ہیں ہم. حدیث نمبر 425. یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بھی موجود تھے، وہ بھی لوگوں کی ایک جماعت میں موجود تھے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اس مجلس میں، اس محفل میں.
حضرت ابو بکر اور عمر اور باقی صحابہ جو ہیں رضوان اللہ اجمعین، وہ بھی سارے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں دیر لگا دی، کافی وقت گزر گیا، واپس نہیں آئے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری غیر حاضری میں دشمن نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ صحابہ کرام جو ہے رضوان اللہ اجمعین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، مسلم موقعوں کے اوپر، بازاروں میں یا مجلس میں، محفلوں میں، چلنے پھرنے میں، سفر میں، جہاں جہاں بھی تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، دو تین جو بڑی بڑی وجوہات تھیں وہ یہ تھی، ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے کہ وہ کوئی بات کہیں تو اس کو سنیں، کوئی حکم کریں تو اس کے اوپر عمل کریں، ان کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو وہ بھاگ کر پوری کریں۔ تو ایک تو یہ وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ہر وقت ان دشمن جو ہے وہ مطلب منڈلاتا پھرتا ہے، ہر وقت دشمن کا سایہ، اور کہیں پر بھی کوئی ایسی مطلب حرکت کر دے، کوئی ایسا کام کر دے، یا کوئی ایسا دھاوا بول دے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی تکلیف ہو سکتی تھی، تو ایسے کسی بھی پہلو سے بچانے کے لیے وہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ کچھ لوگ جس کا جب موقع ملتا وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے یہ احادیث جو ہمارے پاس مختلف راویوں سے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہمارے پاس محفوظ ہیں آج الحمدللہ۔ تو بہرحال ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اکیلے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہیں ہماری غیر موجودگی میں کسی دشمن نے ان کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ چنانچہ ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے، گھبرانے والوں میں سب سے پہلا شخص میں ہی تھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ سب سے پہلے اٹھے گھبرا کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر ہوگی، واپس نہیں ہے، اللہ خیر کرے کہ کیا ہے، پتہ کرتے ہیں ان کا۔ تو پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ ایک انصار کے باغ میں آ گیا، پھر یہاں تک کہ میں انصار کے ایک باغ میں آ گیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی حدیث فرمائی، وہ حدیث میں نہیں دیکھ سکا کہ کون سی حدیث ہے، بارہ ایک لمبی حدیث ہوگی۔ اس لمبی حدیث کا ایک متن جو ہے وہ اس چیپٹر کے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں پھر جس میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر یہ فرمان سنا حضرت ابو ہریرہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ اس باغ کے باہر جو بھی موجود ہے، جو بھی تمہیں ملے، باغ کے باہر جو بھی تمہیں مجھے ملے، جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، تو تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ حدیث کا جو موضوع کا جو ہے وہ یہ ہے، موضوع کے مطابق جو اس حدیث کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاؤ اس باغ سے باہر جو بھی تمہیں ملے، ہر شخص نہیں، جو ملے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے، جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، یعنی جس کو دل میں یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو دل کے یقین کے ساتھ وہ توحید کے اوپر کاربند ہے، شرک کے کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کو یہ خوشخبری سنا دو، یا اس کو تم بتا دو، کیا تم اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، اس کو تم جنت کی خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں پر بھی ہمیں یہ امید جو ہے، یہ کلمہ ہمارے کلمہ توحید جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک امید جو ہے، اس کی طرف یہاں پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں کلمہ جو ہے یا تو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور اس کے اوپر پھر کاربند بھی رہتا ہے اپنی زندگی بھر، تو کسی قسم کا کوئی شرک جو ہے اس سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، تو وہ الٹیمیٹلی جنت میں چلا جائے گا، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ الٹیمیٹلی کا ورڈ اس لیے کہ اور بھی بہت ساری احادیث کو ہم جب جمع کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنین میں سے بھی یا مسلمانوں میں سے بھی توحید پرست جو ہے یا موحد جو ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے یا جا سکتے ہیں، جائیں گے مختلف اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے بہت سارے ایسے معاملات کی وجہ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اور پھر ان کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بار بار کئی دفعہ دہرایا گیا کہ کوئی یہ مت گمان کر لے کہ ٹھیک ہے مطلب غلطی بلطی ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں گے جنت میں واپس الٹیمیٹلی جنت تو مل جائے گی، جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑا عرصے کے لیے بھی، تو جہنم کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی ایک
کہ وہ یہ ہے کہ انگارہ جو ہے، آگ کا انگارہ جو ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور اس کی حدت یا اس کی شدت اس قدر ہوگی، اس کا ٹیمپریچر اس قدر ہائی ہوگا کہ اس سے دماغ جو ہے وہ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا کھولتی ہے، جیسے ہنڈیا میں مطلب گرم پانی یا گرم جو سبزی وغیرہ ہے وہ کھولتی ہے، اس قدر شدید سزا تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اور دنیا کی آگ جو ہے اس سے ہزاروں درجے سیلسیس جو ہے وہ زیادہ سخت ہوگی آخرت کی عذاب آگ جو ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنے دل سے یہ چیز جو ہے بالکل نکال دینی چاہیے، اور جب تک یہ ہم دل سے بات نہیں نکالیں گے تب تک ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر نہیں لائیں گے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ جو ہے، اہم جو بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک کو کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ وہ تو جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہوا کہ جب قیامت کا شروع ہوگا یہ معاملہ، تو پہلے جو چیک پوائنٹ ہے، سب سے پہلا جو چیک پوائنٹ جہاں سے پھر اگلے دو رستوں کا تعین ہوگا، وہ یہی ہے کہ یہ موحد ہے یا مشرک ہے، اور موحد ہے تو پھر اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا کہ جاؤ حساب کتاب کرو اپنے عملوں کا، جو تم نے دنیا میں کیا اس میں پلس مائنس کر کے اگر تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ یا دوزخ ہوتے ہوئے جنت میں جاؤ، یہ تمہارا راستہ ہے۔ لیکن جس کے چیک پوائنٹ میں، شروع کے چیک پوائنٹ میں شرک کا آ گیا میٹر، تو پھر تو اس کو جہنم کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے گا، اس کا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ کوئی مکالمہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا، وہ تو صرف مطلب ایک ان کی خواہش جو مشرک لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مکالمہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رحم کی اپیل جو ہے وہ اس کو منظور نہیں کروا سکتا۔ اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بار بار اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بتوں وغیرہ کو سامنے رکھ کر ان کے سامنے سجدے کیجیے، بلکہ اللہ کے علاوہ اللہ کی طرف جو دعائیں منسوب کی جاتی ہیں، کسی بھی دوسرے ہستی کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی نے دعائیں کی، کسی سے حاجات طلب کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری ہستی کے ساتھ اپنی کوئی توقع ایسی مطلب شامل حال کر لی، تو وہ بھی شرک کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ آخرت میں یا قیامت کے دن یا ایون کے برزخ کی زندگی میں، قبر میں بھی وہ کوئی ولی، کوئی مرید، پیر، شیر جو بھی کہتے ہیں، وہ کوئی بچا لے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، جو اس دنیا میں اسے کلیریفائی کر کے اس سے پھر توبہ کرنی ہے، کہ تاکہ وہ آخرت میں اس طرح کے کسی معاملے میں وہ نہ پڑے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو اس قدر کاربند رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارا اس دنیا سے جب ہمیں اٹھائے، اس دنیا سے ہمارا جب خاتمہ ہو، تو ہم اس خالص توحید کے اوپر ہوں، جو کہ بنیادی شرط ہے جنت کی طرف سفر کرنے کی۔ اور پھر اللہ تعالی ہمیں یہ بھی ہمت اور توفیق دے کہ ہم ایسے کام اپنی زندگی میں کر لیں جو کہ ہمیں آخرت میں اس منزل کی طرف لے کر جاتے ہیں، جس کا ہم یہاں پر بار بار خواہش کرتے ہیں، اور جس کی ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے امید لگا بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں جو صحیح نصیحت کی باتیں ہیں وہ ہمارے دل میں اتارے، ہمیں اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کی بھی اصلاح کر سکیں، ان کو بھی یہ پیغام ضرور پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور خاص کر آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ کل جمعہ ہے اور شفیق صاحب بھی موجود ہیں، لیکن وہ شاید بزی ہوں گے، اس لیے وہ بات نہیں کرتے، اور شفیق صاحب کا ایک لگاؤ جو ہے کہ وہ جاب پر جا چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس مجلس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ شفیق صاحب کا پیغام جمعے کی نسبت سے ہوتا ہے ہمیشہ کہ جمعہ کا دن ہے کل، اور اس میں خاص کر جمعے کا خاص اہتمام کے ساتھ ان کے ساتھ جمعے کو گزارنا، زیادہ سے زیادہ درود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجنا، جمعے کی نماز میں اونٹ کی قربانی کا ثواب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور باقی جمعہ کی جتنی سنتیں ہیں ان سب کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان کا پیغام ہوتا ہے ان کی طرف سے۔ مجھ سے یہ قبول کریں، اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔
اللہ ताला हमसे हमारे जितने छोटे मोटे भूल चूक में जो मामलात हो गए, गुनाह हो गए, गलतियां कोताहियां होगी, अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला हमको उनसे दूर फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमें ऐसे किसी शैतान के वसवसों से महफूज रखे, हमें अल्लाह ताला दुनिया की ऐसी जो रौनकें हैं या दुनिया की ऐसी जो बातें हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं आखिरत की दुनिया के हिसाब से, उससे अल्लाह ताला हमें दुनिया में महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें पहचान दे ऐसी चीज़ों की। अल्लाह ताला हमें ये हमारे जहनों में ये वाज़े कर दे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहकाती हैं या डाइवर्ट करती हैं हमारे रास्ते को, तो ना सिर्फ उनको पहचान सके हम, बल्कि उनसे फिर अल्लाह ताला बल्कि हमसे फिर उनको महफूज भी रखे अल्लाह ताला। हमारे जितने ज़ाहरी और बातनी मसाइल हैं अल्लाह ताला उनको हमारे लिए आसान फरमाए, हमारी नेक जायज़ हाजात ख्वाहिशात अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए, पूरी फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ख़ास सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। जितने बुज़ुर्ग हैं अल्लाह ताला उनको हम सब को अर्ज़ुल उलम से महफूज रखे। जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालिदैन, बुजुर्ग, बहन भाई, रिश्तेदार, सबको अल्लाह ताला अपने खास फजल करम से जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अपने वालिदैन को ज़रूर दुआ में याद रखा करें, और कभी मौका मिले, फुर्सत मिले या कभी याद आए तो मेरे वालिदैन के लिए भी खुसूसी तौर पर ज़रूर दुआ किया करें। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।